الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فإذا هم بغتة فهم لا يبصرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو عزیزوں، پردہ نشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ نے انسان کو دنیا میں نعمتوں سے بھی نوازا ہے، اور اللہ جل شانہ نے دنیا میں بندے کو مصائب، پریشانیاں اور حالات سے بھی، دونوں طرح کی باتیں۔ لیکن یہ مسئلہ مسلم ہے کہ نعمتوں کا ملنا یہ کوئی دلیل ولایت نہیں ہے۔ انسان کو اگر نعمتیں ساری کی ساری مل جائیں تو یہ کوئی ولایت کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بہت مقرب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر ولایت ساری کی ساری مل جائیں تو یہ کوئی ولایت کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں پریشانیوں کا آنا یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے غضب کی نشانی نہیں ہے۔ اگر نعمتوں کا ملنا ولایت کی دلیل ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑا ولی فرعون ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کے اعتبار سے، دولتوں سے اس کو بہت نوازا تھا، حکومت بھی تھی، دولت بھی تھی، ثروت بھی تھی، مالداری بھی تھی اور صحت بھی تھی۔ اور اگر مصائب اور پریشانیاں غضب خداوندی کی اگر نشانی ہے تو پھر اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصائب، پریشانیاں، حالات جو ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر آئے۔ آپ تمام انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک ان کی قوم ستاتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کیا، حتیٰ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے عزتیاں، حالات اور پریشانیاں، مختلف قسم کے الزامات اور یہ ساری باتیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسائل پیش آئے کون نہیں جانتا، بلکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا، اور پھر ثم الامثل فالامثل، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والے اپنے تھے، قریشی تھے، رشتہ دار تھے، ہاشمی تھے، جنہوں نے آپ کو ستایا ہے۔ تو اگر مصائب اور حالات اور پریشانیاں غضب خداوندی کی دلیل ہوتا تو یقیناً حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے باب میں کوئی یہ کہہ دیتا کہ اللہ ان سے ناراض ہے اس لیے حالات ڈالے،
حالانکہ اللہ کے مقرب ترین انسانوں میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں نعمتوں کا ملنا دلیل ولایت نہیں ہے، اور دنیا میں مصائب اور پریشانیوں کا آنا یہ غضب خداوندی کی دلیل نہیں ہے، یک تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے وہاں لینے کے کچھ اصول بنائے ہیں۔ یہ اصول دنیا کے بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہم کسی بادشاہ کے پاس، کسی بڑے کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جائیں، کچھ لینے کے لیے جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی برائی کریں، تو وہ آدمی ہم کو نہیں دے گا کہ ابھی تم نے ہم سے مانگا اور پھر ہماری برائی کر رہے ہو۔ کسی آدمی کے پاس ہم جاب اور نوکری کے لیے جائیں اور پھر ہم اس کی برائی کریں اور یوں کہیں کہ تجھے دینا ہو تو دے ورنہ کوئی حرج نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی کہے گا کہ تو لائق نہیں ہے ہمارے وہاں رکھنے کا۔ جب دنیا کے یہ اصول ہے اور سب کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، تو پھر رب کریم کے وہاں بھی اصول ہیں کہ اس مالک سے لینا ہے، تو اس مالک نے اصول بنائے ہیں کہ تم میرے بن جاؤ، اور میرے بن کر کے تم اگر مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تم میرے بن کر کے نہیں مانگ رہے ہو تو اس صورت میں تمہیں عطا تو کروں گا، لیکن وہ ناراضگی کی دلیل نہیں ہوگی۔ اور وہ میری رضامندی کی دلیل نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کی ذات یہ ہے کہ جو رب ملحین اور الحاح کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس کے عطاؤں کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود روزانہ سمائے اول پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور پہلے آسمان پر آ کر کے بندوں کو پکارتا ہے، حل میں مستغفر، ہے کوئی استغفار کا کرنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی عزت کا طالب میں اس کو عطا کروں۔ یہ سمائے اول پر آ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اعلان کرتا ہے، اور سمائے اول پر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چونکہ پہلا آسمان جو ہے وہ اس دنیا کی چھت ہے، اور دنیا ہمارا مکان ہے، گویا رب کریم ہمارے مکان میں آ گیا، ہمارے گھر میں آ گیا اور دینے کے لیے آ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب رب کریم کی پکار صبح صبح ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اور عزت کا طالب اور رزق کا طالب جس کو میں عطا کروں، تو اس وقت بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو خود ہمارے مکان میں آ کر کے ہم کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اس کی وفاداری کے ساتھ مانگیں گے تو وہ نعمت بنے گا، اور اگر اس کی وفاداری کے ساتھ نہیں مانگیں گے تو وہ عطا تو کرے گا، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ مربی ہے، وہ پالنہار ہے، لیکن وہ نعمت کے طور پر نہیں عطا کرے گا، بلکہ اس کا عطا اس بنیاد پر ہوگا کہ ٹھیک ہے دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور دنیا میں میں نے تم سب کو دینے کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر زمین پر چلنے والوں کو میرا رزق پہنچتا ہے،
اس اعتبار سے میں تجھے دوں گا، لیکن یہ میرا دینا یہ میری رضامندی کی دلیل نہیں ہوگا۔ پھر رب کریم سے جب مانگا جائے تو پہلے تو اس کی وفاداری، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس نے جن کاموں کا حکم دیا ان کاموں کو بجا لانا، اور جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے رک جانا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ ان حالات میں جو کچھ ملے گا تو کبھی تو ان حالات میں ملنے والا جو ہوگا وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور زحمت بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، مصائب بھی ہو سکتے ہیں، حالات بھی ہو سکتے ہیں، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وفادار بندہ اور عبادت گزار بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ حق تعالی جل شانہ ناراض ہو گیا، اس کی تو عطا ہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے غصے ہو جاتا ہے۔ اس لیے وفاداری کے بعد کبھی حالات آ جائیں، جیسے عمومی طور پر ہمارے گھروں میں وفات ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، بیماریاں لگ رہی ہے اس وقت، اور آنن فانن انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ بیماری ہم کو کیوں لگ گئی، یہ حالات ہم کو کیوں آ گئے۔ رب کریم اپنے وفادار بندوں کو نعمت بھی دیتا ہے اور اپنے وفادار بندوں پر کبھی حالات بھی آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر وفادار کون اللہ کا، ان سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کون، ان سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور قریب کون ہو سکتا ہے۔ حق تعالی نے ان کو رسول بنایا، پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور اس سرزمین پر ان سے اعلیٰ، ان سے اچھے کوئی نہیں ہوتے، اور ان تمام نبیوں کے اندر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کون ہو سکتا ہے، جن کی وجہ سے پوری کائنات وجود میں آئی۔ لیکن اس نبی پر حالات پہ حالات، اہل مکہ نے آپ کو گھر سے نکالا، آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا، آپ پر طرح طرح کے الزام رکھے گئے۔ آپ جب طائف پہنچے ہیں تو طائف کے اوباشوں نے، بدماشوں نے، جو دو دو پیسے کے لوگ تھے، آپ کو پتھروں سے ایسا مارا کہ پورا بدن خون سے لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا خون نکلا کہ آپ کے چپل مبارک آپ کے پاؤں سے چپک گئے، اور ساتھ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پتھروں کو روک رہا تھا، لیکن چاروں طرف سے نبی کو پتھر پڑ رہے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تم تو صرف یہ کہہ رہے ہو کہ چپل پاؤں سے چپک گئے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا خون نکلا تھا طائف کے موقع پر کہ جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو، نبی نے خون میں غسل کیا تھا۔ اور جب طائف سے کچھ دور پہنچے تو حضرت سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر کے آپ نے جو دعا فرمائی ہے وہ کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو نے مجھ کو کس کے حوالے کر دیا، جن لوگوں نے مجھ کو اس طرح مارا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اس جملے کو یاد رکھے، اے اللہ کوئی حرج نہیں مجھے مارا تو، مجھے ستایا تو، مجھے گالیاں دی، مجھے برا بلا کہا، کوئی حرج نہیں، لیکن رب کریم تو راضی رہنا چاہیے۔
اگر اس میں تیری رضامندی ہے، تو خوش ہے، تو اس صورت میں مجھے کوئی حرج نہیں، میں ایسا سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو وہاں جبریل امین موجود ہے۔ سلام علیک یا رسول اللہ، یہ پہاڑ کے فرشتے موجود ہیں، آپ ان کو حکم دیجئے طائف کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ملا دیں اور ختم کر دیں پوری بستی کو۔ رحمت والے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں۔ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، بلکہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو طائف والوں کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے نہیں جانتے اس لیے مارا، اگر جان لیتے تو وہ کبھی نہ مارتے۔ دعا دی ان لوگوں کو، برا بھلا نہیں کہا، بد دعا نہیں کی ان کے لیے۔ وہ فرشتے آئے تھے ان کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے رب کریم نے بھیجا تھا، لیکن پھر بھی ان کو دعا دی اور یہ کہا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اور میں ان کی ہلاکت کے لیے، تباہی اور بربادی کی بد دعا نہیں کرتا ہوں۔ تو بھلا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو کتنی مصیبتیں آئی، حالات آئے، مصائب آئے، پریشانیاں آئی، لیکن یہ غضب رب کی دلیل نہیں ہے۔ جب ایمان والا اعتراف کرتا ہے اللہ کی توحید کا، وحدانیت کا، اور قدم اٹھاتا ہے، تو پھر راستے میں کبھی نعمتیں بھی ملتی ہیں اور کبھی مصائب بھی ملتے ہیں، کبھی حالات بھی آتے ہیں، کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے باب میں یہ نعمتیں زحمت بنتی ہے، جب وہ اللہ کے غدار بنتے ہیں، نافرمان بنتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ ہم جب کسی بستی میں کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو پھر ہم ان بستی والوں کے اوپر تھوڑے حالات ڈالتے اور کچھ خوشیاں ڈالتے تاکہ وہ رجوع کرنے والے ہو جائیں، لیکن جب ان کے حالات، ان برے حالات کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے بجائے بننے کے بگڑتے ہیں، بجائے بننے کے بگڑتے ہیں۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ ان حالات کے باوجود بجائے توبہ کرنے کے، انابت اللہ کے، عبادت کی طرف چلنے کے، مبارک مہینے میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم ان کی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی پہلے ان پر حالات تھے، وہ حالات اس لیے ڈالے تھے ان پر تاکہ تنبیہ ہو جائے، رجوع ہو جائیں اللہ کی طرف، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم نے تو حالات اس لیے ڈالے تھے، لیکن اگر وہ اس پر اترانے لگے، غرور کرنے لگے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، چلتے رہو اسی طرح، تو پھر ہم ان حالات کو دور کر کے نعمتیں ڈال دیتے ہیں، ان پر اچھے حالات ڈال دیتے ہیں۔ ثم بدلنا السیئۃ الحسنہ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ اس میں آگے بڑھتے، وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء، اور یوں کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے مصیبت آئی تھی نا، وہ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہلے آئی تھی، یہ مصیبت کچھ نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس کرتے رہو جس طرح چاہے گناہ۔ یہ خاموں کا علماء بولتے رہتے ہیں کہ استغفار کرو، اور خاموں کا علماء کہتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس یہ تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی حالات آئے تھے، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، جس طرح گناہ کرنا ہو کرتے رہو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، اللہ نہ کرو، اچھے اعمال نہ کرو، اچھے اخلاق نہ کرو، جس کا دبایا ہے وہ اسی طرح رہنے دو، جس کی میراث نہیں دی ہے کوئی حرج نہیں، بس اسی طرح چلتے رہو۔ جو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے حق تعالیٰ پہلے مصائب ڈالتے ہیں، آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ پہلے مصائب ڈالتے ہیں، مصائب سے تنبیہ اگر ہو گئی تو فبیہا، ورنہ پھر ان کی اطراحت اور غرور کی بنیاد پر
اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دیتا ہے اور کہتا ہے ثم بدلنا السیئات الحسنہ، پھر ہم ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم ان کے برے حالات کی جگہ پر اچھے حالات لے آتے ہیں، پھر ان کو نعمتیں دیتے ہیں، پھر ان کے باغ و بہار ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دولتیں ملنے لگتی ہے، پھر اچھے خاصے ہو جاتے ہیں، پھر تندرستی ملنے لگتی ہے، تو اطراحت کے ساتھ غرور کے ساتھ کیا کہتے ہیں کوئی حرج نہیں حتی عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا پر بھی ایسے حالات آئے تھے، یہ کوئی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بس یہ کوئی استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے گناہ کرنا ہو کرتے رہو۔ جب یہ حالات ہو جاتے ہیں اور گناہ میں دلیر بنتے چلے جاتے ہیں حتی اخذناہم بغتۃ، اللہ کہتا ہے ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں، ہم پھر اچانک پکڑ لیتے ہیں بغتۃ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہماری پکڑ آ جاتی ہے ان کی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب کا آنا یہ ناراضگی کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نعمت کا مل جانا، دولت کا مل جانا، دنیا کا مل جانا یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بھی حالات ڈالتے ہیں، مصائب ڈالتے ہیں، لیکن نیک بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ انابت اللہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے، سجدے میں گر گئے، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اور برے بندوں کا حال وہ ہے جو اس آیت کے اندر پیش کیا گیا کہ برے بندے وہ ہوتے ہیں جو تنبیہ نہیں پکڑتے، جو متنبہ نہیں ہوتے، بلکہ اور گناہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دیتے، اور پھر وہ اور اترانے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ لیتے۔ اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ سے ہمیں ایک تو وفاداری کرنا ہے۔ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جن عبادتوں کا ہمیں حکم دیا ان عبادتوں کو کما حق بجا لانا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو الہا آہو جاری کے ساتھ دعا کریں، خوب آہو جاری کے ساتھ۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ یحب الملحین فی الدعاء، ان اللہ تبارک و تعالیٰ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ الہا کرنے والوں کو، آہو جاری کرنے والوں کو، رونے والوں کو، جو دعا میں روتے ہیں، آہو جاری کرتے ہیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بچہ ذرا سا روتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے، ابا کو پیار آتا ہے۔ مانگنے والا چاہے مصنوعی طور پر، بناوٹی طور پر، آرٹیفیشل کے طور پر منہ بناتا ہے، چھوٹا سا منہ کر دیتا ہے، رونے جیسا منہ کرتا ہے، مانگتے وقت تو نہ دینے والوں کو بھی رحم آ جاتا ہے اور اس کو 5 روپے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے ہیں۔ جب دنیا کے انسان کے پاس کوئی تھوڑا سا منہ بنا کر عاجزی اور تواضع کے ساتھ مانگتا ہے، جب دنیا والوں کو رحم آ جاتا ہے تو پھر رب کریم کے دربار میں ہم ذرا روئیں، منہ بنائیں، عاجزی اور تواضع اور انکساری والا، اللہ کو رحم کیوں نہیں آئے گا؟ حق تعالیٰ جل شانہ کو کیوں رحم نہیں آئے گا؟ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑی وسعتوں والا ہے۔ اس نے تو اپنے عرش کے اوپر بڑے حروف سے لکھ دیا ہے سبقت رحمتی غضبی۔ ہم اپنے مکان پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، ہم لکھتے ہیں ماشاء اللہ، تو اللہ نے لکھ دیا ہے ھذا من، اللہ تعالیٰ نے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی میری رحمت زیادہ ہے اور میرے غصے کو دبا دیتی ہے اور میں بندے کو عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ الہا اور آہو جاری کے ساتھ، اور دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ مانگ لیا پھر آگے نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بار بار مانگتے رہو۔ ہم جب دنیا میں کلکٹر کو، ڈی ایس پی کو، فلاں کو جب درخواست دیتے ہیں تو درخواست کے موقع پر ایک مرتبہ درخواست دے دی، اب اس کے بعد جو ہے
ہم یہ نہیں سوچتے کہ بس ایک درخواست دے دیے ہو گیا، ہم چند دنوں کے بعد پھر درخواست دیتے، کچھ دنوں کے بعد پھر درخواست دیتے، 4-5 مرتبہ درخواست دیتے۔ جب دنیا میں ایک انسان سے لینا ہے تو بار بار درخواست دیا کرتے ہیں، تو رب کریم سے لینا ہے تو بار بار مانگنا ہوگا، مسلسل مانگنا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد مانگو، رات میں مانگو، بستر پر اللہ یاد آ جائیں تب مانگو، اکیلے بیٹھے ہو تب مانگو۔ قرآن کریم پورا کیا، پڑھتے پڑھتے ایک پارا آدھا پارا 2 منٹ کے لیے دعا کر لو، اللہ سے مانگو۔ یہ نہ سوچو کہ ابھی تو میں نے اولاد کے لیے مانگا تھا پھر کیوں مانگوں، ابھی تو میں نے اہل و عیال کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے مانگا تھا پھر کیوں مانگوں، ابھی تو میں نے مغفرت مانگی تھی فجر کے بعد، اب ظہر کے بعد پھر کیوں مانگوں۔ یہ نہ سوچو کہ ابھی تو میں نے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت مانگی تھی، اب عصر کے بعد پھر کیوں مانگوں۔ یہ نہ سوچو کہ میں نے ابھی تو اپنے جاب کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنے دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے مانگا تھا پھر کیوں مانگو۔ ہر نماز میں مانگو، کوئی عرض نہیں، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ تو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے، دنیا کا انسان وہ ہے کہ جب تم اس سے مانگتے ہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیسا ہی دوست کیوں نہ ہو۔ جب تم اس سے مانگو گے تھوڑی دیر کے لیے تو اس میں ذرا سی بات آ ہی جائے گی، وہ دے بھی دے گا 2-5 روپے، لیکن ایک مرتبہ، بار بار نہیں دے گا۔ رب کریم وہ ہے جو بار بار دیتا ہے اور بار بار مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ایک دعا کر لی ہے، اس کو کیوں بار بار کرتے رہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ علماء کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی دعا بار بار کراتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، دنیا کے انسان کے سامنے تمہیں کوئی چیز، میئر کے سامنے، کلکٹر کے سامنے مانگنا ہو تو تم بار بار درخواست دیتے ہو، تو رب کریم کے سامنے ہم کیوں ایک ہی دعا کو بار بار نہ کریں، تو الہا اور آہوزاری کے ساتھ دعا کریں، اللہ سے بار بار مسلسل مانگتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد مانگے، جب آپ قرآن تلاوت کر کے اٹھو تب مانگے، روزے کی حالت میں مانگو، افطاری کی حالت میں مانگو، افطاری کے موقع پر مانگو، بستر پر آئے ہو اللہ یاد آ جائیں تب مانگو، تہجد پڑھ رہے ہو تب مانگو، تراویح میں 4 رکعت پر بیٹھے ہو اللہ سے کچھ مانگ لو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ وہ رب ایسا ہے کہ جو کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور پھر دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے درخواست دی کلیکٹر کو اور کسی بڑے کو، حکومت کو، تو پھر ہم اس سے یہ پوچھیں کہ تو دے گا یا نہیں دے گا، ہم اس کو پوچھنے نہیں جاتے۔ تو پھر رب کریم سے دعا کرنے کے بعد یہ کیوں اپنے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا؟ ارے وہ رب تو ایسا ہے کہ ہم جب مانگتے ہیں تو کوئی دعا بیکار نہیں جاتی، کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی، کوئی دعا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اس رب کا معمول یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ضرور دیتا ہے، اگر وہ لائق ہو ہمارے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ جو ہم نے مانگا ہے اگر وہ لائق ہے تو اللہ دے گا، اور اگر لائق نہیں ہے تو تعالیٰ اس کی جگہ پر ہماری اس دعا کو قبول کر کے کوئی مصیبت کو ہٹا دے گا۔ اور اگر کوئی مصیبت بھی دنیا میں نہ ہٹی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اسٹاک کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے اپنے وہاں، اور دعا کو جمع کرنے کے بعد قیامت میں اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں خوب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اور میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کبھی بھی ہمیں اپنے رب سے جو ہے بددل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب کریم ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے بار بار مانگنے پر وہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل لگا کر کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اپنے مولا کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہمیں انتہائی جو ہے پیار اور عشق اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ایک روایت میں ہے ان اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، معلوم یعجل، جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے،
ان اللہ تبارک و تعالی یستجب، اللہ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، ما لم یعجل، جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ قالوا وما العجلۃ یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجلت کیا ہے، عجلت کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس بندہ ابھی سوال کرے اور ابھی مل جاوے، یہ عجلت نہ کرے، اللہ ضرور دے گا، اللہ سنتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الأعداء۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے ہماری حفاظت فرما، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، غلط راستوں پر چلنے سے ہماری آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عبادت گزار بنا، تیرے مقرب ترین بندوں میں سے اور تیرے مقرب ترین بندیوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین، اقارب، رشتہ دار جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں تو لاکھوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، معافی عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی معافی عطا فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو معافی عطا فرما دے، ہمارے والدین کو، اقارب رشتہ داروں کو معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں بہترین مقام عطا فرما۔ رب کریم بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے فون کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے اللہ سب کے مصائب کو دور فرما، سب کے گھروں کو امن و امان سے آباد فرما، سکون سے آباد فرما۔ اے اللہ بے چینی اور پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم اس مبارک مہینے کی جو کچھ عبادتیں ہو رہی ہے، ہماری تلاوت ہے، روزے ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، اے اللہ تراویح ہے، نمازیں ہیں، اے اللہ داد و دہش اور صدقات ہیں، عطیات ہیں، اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے اپنے فضل سے قبول فرما لے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اگرچہ ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں جو تیری شان کے لائق ہو، تیری ذات تو بہت بڑی ہے اللہ، تیری ذات تو بہت بڑی ہے، ہماری عبادتیں تو بڑی گندی ہے۔ اے اللہ اس میں نہ روزوں کا ٹھکانہ ہے، جو روزوں میں غیبتیں ہوتی ہے، روزوں میں برائیاں ہوتی ہے، ہماری نمازوں میں سجدوں کا ٹھکانہ نہیں، رکوع کا ٹھکانہ نہیں۔ اے اللہ ہماری داد و دہش میں اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ رب کریم تیرے شان کے لائق یہ عبادتیں نہیں ہیں، لیکن مولا تیرے علاوہ کوئی رب بھی تو نہیں ہے، کوئی مالک بھی تو نہیں ہے، کوئی اللہ بھی تو نہیں ہے، تو ہی تو ایک ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ اے اللہ جیسی بھی عبادت ہم سے ہوئی ہے اپنا فضل فرما کر قبول فرما لے، اپنا فضل فرما کر قبول فرما لے، اپنا فضل فرما کر قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے در سے ہمیں نہ دھتکار دے، اپنے در سے ہمیں نہ نکال، اللہ اپنے در سے ہمیں نہ نکال، اللہ اپنے در سے ہمیں نہ نکال، اللہ اپنے در سے ہمیں نہ نکال، الہ العالمین اپنے در سے ہمیں نہ نکال۔ رب کریم جیسے بھی ہے اپنے بندوں اور بندیوں کو قبول فرما کر شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔